ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالحکیم نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سماعت کر رہے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی حالات اور مناقب، اور اس سے پہلے آپ پہلا ویڈیو سماعت کیے اور یہ دوسرا ویڈیو آپ ابھی اس سماعت کریں گے۔ تو میں پہلے ویڈیوز کے لاسٹ والا واقعات سناتا ہوں تھوڑا سا پہلے سے، تاکہ آپ اگر ویڈیوز اس سے پہلے سماعت کیے ہیں تو آپ بہتر سمجھ پائیں گے کہ واقعات پوری سنائی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا۔ آپ نے یہاں تک سنا تھا، اگر آپ نے ویڈیوز پہلے سماعت کیا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے آگے قرآن شریف کی آیت ہے، میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَعْلَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائے۔ اس آیت کا فضیل کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو، اور آپ نے اظہار تعارف کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر جارو قطار روتے رہے اور اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے، اور ایک ایسے صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس راستے میں فضیل ڈاکہ مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے راہ زنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان تمام لوگوں سے جن کو آپ سے اذیت پہنچی تھی معافی طلب کر لی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر تم سامنے والی پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کروں گا۔
چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی اور اتفاق سے ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑ اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، اور یہودیوں نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی معاندت ختم کر دی اور عرض کیا کہ میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہذا اس وقت میرے تکیہ کے نیچے اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دے تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو پھر معاف کروں گا، اور آپ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اگر صدق دل سے تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو سونا بن جاتی ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں حضرات۔ صدق دل سے تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا، اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب مجھ کو دی تو واقعی اس میں سونا نکلا، اور مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اپنے احوال تک پہنچائے، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائے، اور اولیاء کاملین کی واقعات کو آپ لوگ سنیں، اپنے گھر میں ماحول بنائے اور اولیاء کاملین سے بے پناہ محبت کرے، جس کی برکت بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ تو آئیے اسی چند واقعات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور دعا فرمائیں آپ لوگ کہ ہم سے پڑھنے میں کہیں بھی کوئی بھی لغزش ہو گیا ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، اور میرے سینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چراغ روشن فرمائے، اور اولیاء کاملین کی بے پناہ محبت سے میرے سینہ اور ایمان کو اللہ منور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے زندگی سلامت رکھا تو پھر کل ملاقات ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔